سورۃ القصص کی آیت نمبر 79 اور 80 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں قارون کا واقعہ شروع ہوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے اور بعض مفسرین نے چچا زاد بھائی ذکر کیا ہے۔ اس کے دو بڑے جرم قرآن نے بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے اس سے نعمتیں چھینی گئی، ایک تکبر اور اترانا، اور دوسرا دی ہوئی نعمتوں کو جو اللہ نے دی ہیں اپنی طرف منسوب کرنا۔ اللہ نے اسے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، لیکن اس کی کیفیت کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئی ہیں ان میں دو طبقوں کا ذکر ہے، ایک اہل دنیا اور ایک اہل علم۔ اہل دنیا یہ اگرچہ مسلمان لوگ ہیں لیکن یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں انسان کے پاس مال و متاع، اسباب کے ذرائع زیادہ ہوں۔ اور دوسرا طبقہ ہے اہل علم کا، ان کو قرآن نے وقال الذین اوتوا العلم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن میں جو یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، اہل علم کا خاصہ اور صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ دنیا کو بقدر ضرورت ہی استعمال کرتے ہیں، ان کے سامنے اصل میں آخرت ہوتی ہے۔ دنیا میں زندگی تو گزارتے ہیں لیکن بقدر ضرورت، اور اس دنیا میں کوئی لمبے چوڑے منصوبے ان کے نہیں ہوتے، ان کا منصوبہ اللہ کی رضا ہوتا ہے۔ آپ حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، قارون نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی آسائش ٹھاٹھ دکھاتے ہوئے، قوم کو دکھاتے ہوئے کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ مال سے نوازتے ہیں تو اس کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے، ورنہ ضرورت اس کی نہیں ہوتی۔ جو اس کے مار کھانے کی وجہ ہے وہ یہ وجہ ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو آدمی اپنی عورتوں کو، چاہے وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اور اپنے مال کو لوگوں سے نہیں چھپا سکتا، وہ نقصان میں رہتا ہے، وہ دنیا میں نقصان ضرور اٹھاتا ہے، چاہے عورت کا معاملہ ہو یا مال کا معاملہ ہو۔ بقدر ضرورت استعمال کرے، شیخی بگاڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، آخرت کو بنائے۔ تو یہ اتراتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنی اس تزیین و آرائش کے ساتھ نکلا۔ تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، یہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، ایمان والے لوگ تھے، پیغمبر کو ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا لیت لنا، ہائے کاش کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہوتا، مثل ما اوتی قارون، جیسے قارون کو دیا گیا ہے، جیسے مال ہمارے پاس بھی ہوتے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ کتنا نصیب والا ہے۔ قرآن نے کیسے الفاظ استعمال کیے کہ ہم دنیا میں کسی کو اگر آسائش میں، نعمتوں میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے کیا مقدر ہے، کیا نصیب ہے اس کا۔ ان لوگوں نے بھی یہی کہا، مسلمان تو ہم لوگ بھی ہیں، لیکن قرآن نے ان کے اس جملے کو اچھے الفاظ میں نہیں لیا، کہ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ دنیاوی طور پر اگر کسی کو نواز دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے نصیب اچھے ہیں۔ نصیب تو اس کے اچھے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے پیش ہو اور اپنی کامیابی کو آنکھوں سے دیکھ لے، اس کے نصیب اچھے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، انہوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم،
اور انہوں نے کہا جن کو علم دیا گیا، یہ آپس میں دو مقابلے میں دو گروہ ہیں، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جن کو علم کی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے تو وہ دنیا کے پیچھے نہ بھاگا کرے، ورنہ علم کی ناقدری ہو جائے گی۔ بقدر ضرورت، بس جتنی ضرورت ہے، جب ضرورت پوری ہو رہی ہے بس کریں، لمبا چوڑا بڑا منصوبہ نہ بنائیں، ورنہ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ علم کی نعمت وہ چھین لی جائے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں محسن صاحب، بڑے حضرت سے ان کا تعلق تھا، تو بڑے حضرت کو انہوں نے خط لکھا کہ میں شو روم کھولنا چاہتا ہوں۔ عالم ہیں، حضرت کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ عالم ہو تو کسی مسجد میں ہو، مدرسے سے تعلق جڑے، اور اگر کسی کو کام کاروبار کی اجازت دے دیتے تو وہ سخت شرائط کے ساتھ، ان شرائط کی پاسداری بہت مشکل تھی۔ اگر کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو مسجد چھوڑنے کی اجازت نہیں، مدرسے میں جو گھنٹے پڑھا رہے ہو وہ گھنٹے چھوڑنے کی اجازت نہیں، اگر کر سکتے ہو تو کرو۔ اور مدرسے میں اگر 4 گھنٹے پڑھانا ہے تو یہ 4 گھنٹے ایسا نہیں ہے کہ اسکول کی طرح جا کے بیٹھ کے پڑھا کے واپس آئے، ایسا نہیں، وہ تو رات کو آپ نے 4 گھنٹے دن کو پڑھانا ہے، 6 گھنٹے رات کو پڑھنا پڑے گا، تو وہ 4 نہیں 10 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو جو بندہ 10 گھنٹے پڑھانے میں پڑھنے میں لگا ہوا، وہ کام کاروبار کس وقت کرے گا؟ تو بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر پڑھانے والا کام صحیح ہے، چھوڑے کام کاروبار کو۔ تو انہوں نے، حضرت نے جواب لکھا، وہ خط میں نے دیکھا ہے، خط کا سوال کا حصہ بھی اور جواب کا حصہ بھی مجھے محسن صاحب نے دکھایا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ اہل علم میں سے ہیں، ان سے کہا، اس وقت تازہ تازہ عالم بن کے فارغ ہوئے تھے، فرمایا کہ آپ اہل علم میں سے ہیں، اللہ نے آپ کو بادشاہی کے لیے چنا ہے اور آپ موچی بننا چاہتے ہیں۔ وہ خط ابھی بھی ان کے پاس ہے، جو انہوں نے دکھایا تھا، وہ خط حضرت نے یہ لکھا ہے، وقال الذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو علم دیا گیا، ویلکم، انہوں نے کہا ویلکم، تمہارے لیے تباہی ہو، کیا کر رہے ہو، یہ کیا حرکت ہے، ثواب اللہ خیر، اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملتا ہے وہ بہت اچھا بدلہ ہوتا ہے، لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ لیکن یہ کام کرتا کون ہے؟ ایمان، عمل صالح، آخرت کی طرف راغب ہونا، ولا یلقاها الا الصابرون، اس کام تک وہی پہنچ سکتے ہیں کہ جو دنیاوی خواہشات سے صبر کریں گے۔ کوئی یہ چاہے کہ دنیاوی خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں اور ساتھ ساتھ ایسا بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، قربانی دینی پڑے گی۔ اور رومی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ قیمت خود دو عالم گفتی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، یا اللہ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ 2 جہان چھوڑو تو پھر میں ملوں گا، آپ اپنی قیمت بڑھائیں، یہ تو کوئی قیمت بھی نہیں ہے، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، یہ تو کوئی قیمت نہیں ہے کہ 2 جہان بندہ قربان کرے اور اللہ مل جائے، یہ 2 جہان کیا قیمت ہے آپ کے مقابلے میں؟ تو کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے، خواہشات کو دبا سکتے ہیں۔ خواہشات تو بہت ہیں، انسان اگر خواہشات پہ چلنا چاہے تو خواہشات تو بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی، عام آدمی تو عام آدمی ہے، ایک پوری ہوگی تو دوسری پوری ہوگی، تیسری پوری ہوگی، چوتھی، یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ فرمایا آخرت کے کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کو دبانا جانتے ہیں، جو صبر کرنا جانتے ہیں۔ صبر کے کئی معنی ہیں، ایک صبر ہوتا ہے علی المصیبہ، تکلیف آئی صبر کیا، ایک ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہ کا موقع ہے، گناہ کر سکتا ہے، سارے اسباب موجود ہیں، گناہ نہیں کرتا، یہ صبر ہے۔ خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، خواہش پوری ہو سکتی ہے، اسباب موجود ہیں، مواقع ہیں،
نہیں پوری کرتا فلا یلقاها الا الصابرون، اس لیے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو یہ دو طبقوں کا ذکر ہے، ایک کامیاب اور ایک دنیا کو ترجیح دینے والا۔ پھر وہ لوگ جن کو دنیا میں نوازا گیا ان کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔